خفیہ ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیے، اسٹیٹ بینک پوری معیشت ان کو گروی ان کے سامنے رکھ دیا، IMF کے اس پر پی ڈی ایم کی جماعت باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر نہیں بیٹھی جماعتیں کہ کیا ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جب ناجیہ بی بی آپ کو پتہ ہے جب میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، عمران خان اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے تھے، اس وقت بلاول نے، آصف علی زرداری نے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بشمول شہباز شریف انہوں نے کہا عمران خان کو کہ بیٹھیں گے، پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے، آئیے میسا کی معیشت کریں گے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کے حوالے سے حساس اداروں سے میٹنگیں ہوئی، گلگت کے حوالے سے، کورونا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، کسی بھی حساس قومی لیول کی قومی سلامتی کے حوالے سے ہو یا کہ کوئی اور حوالے سے، کبھی کسی قومی ایشو پر عمران خان اس کا حصہ نہیں رہا۔ یہ ان کا رویہ ہے جب وہ اقتدار میں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے میں ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جب ان کی اقتدار ختم ہوئی پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو ایک طرف وہ ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہتا رہا، آج وہ کہتے ہیں کہ میں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 2 دن کے بعد انہوں نے وہ بیان تبدیل کر دیا، وہ سٹیٹمنٹ۔ آج پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے یہ بیان وہ تبدیل بھی کرے۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی مذاکرات کی پیشکش کی کہ بنیادی چیز پاکستان میں آج جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، اور پاکستان کی معیشت کی تباہی میں سب سے بنیادی کردار عمران خان کی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے سی پیک کو معطل رکھا، خفیہ ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیے، اسٹیٹ بینک پوری معیشت ان کو گروی ان کے سامنے رکھ دیا، بالکل کہ IMF کے حوالے کیا، IMF امریکہ سی پیک یعنی پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سی پیک میگا پروجیکٹس خفیہ دستاویزات تھے، سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے، وہ ڈاکومنٹ انہوں نے IMF کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز وہ افشان نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد کے اور ملک کے مفاد کے اور ریاست کے مفاد کے خلاف۔ ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر۔ اس صورتحال میں ابھی جو صورتحال ہے، جو مذاکرات کی بات منسٹر آف لا نے کی، مذاکرات کی بات یا کسی اور نے کی، اس پر پی ڈی ایم کی جماعت باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر نہیں بیٹھی جماعتیں کہ کیا ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جب یہ نوبت جب آئے گی پھر اس پر میری بات تو سنیں نا، حکومت میں کہتا ہوں حکومت اپنے طرف سے دے رہا ہے۔ آپ حکومت ہے؟ میں حکومت ہوں، لیکن جو لیڈ کر رہا ہے اس پارٹی نے ہم سے نہیں پوچھا ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ اس طرح ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اس میں جمعیت علماء اسلام، اس میں PMLN، جتنی بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم سے باہر ہے، حکومت کی اتحادی ہے، وہ سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ایسی تنظیم کے ساتھ، PTI جیسی تنظیم جو انہوں نے عدالت پر بھی حملہ کیا، ریاست کو بھی چیلنج کیا، قانون کو بھی چیلنج کیا، آئین کو بھی چیلنج کیا، مشاورت کے بعد طے ہوگا کہ آیا میری بات سنیے، اس تنظیم کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں جن کا کردار وہ ہے جو ایک شدت پسند تنظیم کا کردار ہوتا ہے، خواتین کو ڈال بنا کے، بچوں کو ڈال بنا کے، نوجوانوں کو ڈال بنا کے، کیوں وہ عدالت سے مفرور ہے، عدالت میں پیشی کے لیے حاضر نہیں ہے، کہتے ہیں میرے جان کو خطرہ ہے۔ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جان کو خطرہ نہیں ہے، عدالت میں جاتے ہوئے جان کو خطرہ ہے، لہٰذا پہلے وہ سیاسی بنے، لیڈر بنے، اس کے بعد پھر بات ہوگی۔